اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کاروان حسینی کی منزل کے نام سے آپ کی خدمت میں تیسرے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یہ حصہ کتب مقتل سے ترجمہ روایات کے ساتھ ایک مکمل سلسلہ ہے، جس کی روزانہ ہم ایک قسط آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں قافلہ امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے خروج سے لے کر کربلا میں عظیم قربانیاں اور آپ کے اہل خانہ کی اسیری گزارنے کے بعد مدینہ واپسی تک کے حالات اس میں شامل ہوں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس سلسلے کو سمجھنے اور حقیقی معنی میں مقصد کربلا جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کا مکہ مکرمہ سے خط اہل بصرہ کے نام آج ہمارے اس حصے کی کڑی ہے۔ 28 رجب 60 ہجری مدینے سے روانگی کے بعد امام علیہ السلام بمہ اہل و عیال اور اصحاب مکہ میں داخل ہوئے اور حج کی ادائیگی کی خواہش مند تھے، لیکن حجاج کے بیس میں قاتلوں کی آمد نے آپ کو متنبع کر دیا۔ یوں آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور سرزمین عراق کی طرف روانگی سے قبل اتمام حجت کے لیے اطراف کے رؤساء اور قبائل کے جو سردار تھے ان کو خطوط بھیجے، جس میں آپ نے ان سے مدد کی خواہش ظاہر کی۔ تاریخ طبری میں یہ نقل ہوا ہے کہ مکہ داخل ہونے کے بعد امام نے قبائل بصرہ کے مختلف سرداروں مثلاً مالک ابن مسمع بکری، مسعود ابن عمرو، منظر بن جارود وغیرہ کے نام خط لکھے، جس کے متن کا ترجمہ اس طرح ہے: اما بعد، خداوند عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سے چنا اور انہیں امر نبوت اور بزرگی بخشی اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر جب حضرت نے اپنا پیغمبری کا فریضہ بخیر و خوبی انجام دیا اور آپ بندگان خدا کی ہدایت و رہنمائی فرما چکے، تو پروردگار عالم نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ہمارا خاندان اولیاء اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثوں اور امت کے شائستہ ترین افراد کا خاندان تھا اور امت رسول کے درمیان ممتاز ترین خاندانوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن ایک گروہ ہم پر سبقت لے گیا اور اس نے ہم سے یہ حق چھین لیا، اور ہم نے یہ بھی جانتے ہوئے کہ ہم اس گروہ پر بھاری رہیں گے، شائستگی کی بنیاد پر امت کو ہر قسم کے فتنے، نفاق اور پریشانیوں، پراگندگی سے بچانے اور بیرونی دشمن کو تسلط سے باز رکھنے کی خاطر رضا و رغبت سے خاموشی اختیار کی اور مسلمانوں کے آرام و سکون کو اپنے حق پر مقدم سمجھا۔ البتہ اب میں اپنا نمائندہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ سنت رسول ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ بدعت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ اگر تم نے میری اس دعوت پر لبیک کہا تو میں تمہیں خوشبختی اور سعادت کی طرف ہدایت کروں گا۔ خدا کا درود، اس کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہوں۔ امام علیہ السلام نے یہ خط اپنے ایک دوست سلیمان کے توسط سے بصرہ بھیجا۔ سلیمان بصرہ میں اپنا فریضہ انجام دینے یعنی امام کا خط پہنچانے کے فوراً بعد گرفتار کر لیے گئے۔ ابن زیاد نے کوفے کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ان کی پھانسی کا حکم صادر کر دیا۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کے اگلے حصے کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔